بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے کوہالہ پل پر آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا، جب پاکستان کی سائیڈ والے شہریوں نے وہاں پہ ٹریفک بند کر دی اور آزاد کشمیر کی طرف سے آنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی کہ جو گاڑی پاکستان کا پرچم آویزاں کرے گی تو وہی گاڑی پل کراس کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہو سکتی تھی. ناظرین، یہ اس بات کا رد عمل تھا جو 4 روز قبل کوہالہ کے مقام پر پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا، مجاہد اول کی تصویر اتاری گئی. اس کے رد عمل میں آج پاکستان کے لوگوں نے یہ کیا. ان واقعات کے کیا آگے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، آفٹر شاکس کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مسلم کانفرنس نے جو کوہالہ واقعہ کے خلاف پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا تھا، وہ کال واپس لے لیا. سردار عتیق صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں وہ کال واپس لیا. اس کے بعد ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر صاحب کی رہائش گاہ پر ہوا، اس میں کیا بات ہوئی، اس کا کیا احوال ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں ہونے والے جو اعلیٰ سطحی کمیٹی کے اجلاس میں جو باتیں، جس میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، موجودہ وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے، اس کے آفٹر شاکس کیا ہیں. اور وزیر اعظم نے اس میٹنگ کے بعد آ کر کشمیر ہاؤس میں اپنے مصاحبین کے جلوہ میں بیٹھ کر کیا باتیں کی اور سرکاری خبر کیا جاری کی گئی، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین اہم ترین بات آج ملکی سیاست کی کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ملک فیض حمید کا باقاعدہ طور پر ان کا فیلڈ جو کورٹ مارشل شروع ہو گیا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ان کا شروع ہوا اور ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار روزنامہ اسٹیٹ ویوز ڈیجیٹل کے ایڈیٹر جناب خالد گردیزی اور روزنامہ صدائے چنار کے ایڈیٹر سینئر تجزیہ نگار جناب اعجاز عباسی صاحب. السلام علیکم جناب خالد گردیزی. خالد گردیزی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی، اس کے اوپر آپ کیا بات کریں؟ دیکھیں، یہ 12 اگست 2024 کو یہ کام سٹارٹ ہوا ہے جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً 5 ماہ کے بعد اب چارج شیٹ کیا گیا ہے. جو چارج شیٹ میں جو الزامات ہیں جو آرمی ایکٹ کے تحت ہیں، اور اس کے اوپر اب مزید پروسیڈنگ جو پولیٹیکل ہے جس میں انوالومنٹ ان کی بتائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی تفتیش جاری ہے. اس سارے مدعے پہ پاکستان کی جو ایک امیج ہے وہ بہت اچھا واضح ہوا ہے دنیا کے سامنے، چونکہ روٹین میں یہ پرسیپشن بنا دی گئی کہ پاکستان میں کسی آرمی آفیسر کے بارے میں بہت کم سننے دیکھنے کو ملا ہے. یہ بات بڑی کم تھی کہ آرمی افسر کا احتساب ہوتا ہے، پہلی بار احتساب ہو رہا ہے، اور ان الزامات پہ ہو رہا ہے کوئی ملکی جاسوسی کے ہوتے ہیں یا ملک دشمنی کے نہیں بلکہ کرپشن کے الزامات کے اوپر. جی بالکل وہ ہیں، اور پلس جو انوالومنٹ رہی ہے ان کی پولیٹیکل، ان سارے معاملات پھر بدامنی اور انتشار کا جو ماحول پاکستان میں بنا. اس سے پہلے جو بھی کسی فوجی افسر کے خلاف کارروائی ہوئی تو ملک دشمنی کے چارجز، جی ملک دشمنی کے چارجز ہوتے رہے. اور یہ بات بڑی عام ہے کہ وہ ذرا ڈی جی آئی ایس آئی رہے، اور جو آئی ایس آئی کا جو لیول ہے پوری دنیا میں وہ ایک مشہور انٹیلیجنس ادارے کا ہے، اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکا. تو اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے، اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر یہ بڑا اچھا ہے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ جو ہوئی چارج شیٹ ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر جو چارجز لگائے گئے ہیں کیا اتنے ثبوت موجود ہیں کہ ثابت کیے جا سکے؟ راٹھور صاحب بالکل اس کے 2 پارٹ ہیں. آپ اس سے جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے تو اس میں بالکل واضح محسوس ہوتے ہیں 2 پارٹ. ایک ہے اس کا سیاسی پارٹ جس کو عمران خان کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا 9 مئی کے واقعات میں. جی ہاں، اس کے بارے میں اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ اس پر تفتیش ابھی جاری ہے، وہ الگ سے تفتیش جاری ہے. تو جو چارج شیٹ کی گئی ہے وہ چارج شیٹ وہ ٹاپ سٹی والا جو کیس تھا، آپ نے پچھلے عرصے میں ظاہر ہے 3-4 مہینے پہلے وہ پڑا ہوگا. ٹاپ سٹی میں ظاہر ہے وہ کسی کراچی بندے کی سوسائٹی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ کہیں مر گیا، اس کی بیوہ کے نام آ گئی سوسائٹی، اور اس کے جو مینیجر بیٹھا ہوا تھا سوسائٹی پر اس نے قبضہ کر لیا. اس نے میرے خیال میں کہیں بیچ میں لا کر یہ شامل ہو گئے. پھر اس سے ان کے درمیان جب اختلافات پیدا ہوئے تو فیض حمید صاحب اور کچھ 1-2 جنرلوں کا اور برگیڈیئر تھے، جن میں ہمارے مظفر آباد سے بیٹھے ایک پچھلے عرصے میں جو برگیڈیئر تھے وہ بھی نعیم صاحب شامل تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور وہ رہا ہو گئے تھے پچھلے عرصے میں، چونکہ ان کا کیس اس سے ثابت نہیں ہو سکا تھا. ان فیض حمید صاحب کے بارے میں جس بندے کے ساتھ ان کی گڑبڑ ہوئی تھی اور ان کے گھر پر چھاپہ مار کو گرفتار کروایا تھا، اس نے جا کر جب وہ بعد میں آ چکے وہ دوست تھے آپس میں، تو اس نے جا کر سپریم کورٹ میں کیس کر دیا، اور سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے، اور فوجی قیادت کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ ان پر
नाजायज़ कब्जे का केस साबित है और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो केस था उस केस पर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। तो बाद में पॉलिटिकल बुनियादों पर ज़ाहिर है मीडिया में आ रहा था कि जी इमरान खान ने 9 मई के जो उनकी पार्टी के साथ जुड़े वाक़ात हैं उनमें भी ये तफ्तीश की जा रही है। तो ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है इसमें जो चार्जशीट उनको की गई है वो उस टॉप सिटी पर जो एक कब्ज़ा और इस तरह की जो एक वो केस था उसके हवाले से तो चार्जशीट हुए हैं, लेकिन जो बाकी मामला आते हैं सियासी बुनियादों पर जो ज़ाहिर है वो थी या 9 मई के वाक़ात थे या अपने इख्तियारात से वो कुछ 9 मई के वाक़ात करने में इंतशार और बदमनी इस तरह की जो चीज़ें इनके बारे में प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि ये अलग से तफ्तीश जारी है और इसके ऊपर अभी कोई चार्जशीट वगैरह नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। जनरलों के खिलाफ ऐसे पाकिस्तान में पहले भी कार्रवाई हुई है सारे, लेकिन ये इतनी बड़ी लेवल के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ और ख़ासकर DISI के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तासर इमेज ये बना हुआ था कि पाकिस्तान में चूँकि ये ताकतवर लोग होते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि इन्होंने एक बहुत ताकतवर बंदे पर हाथ डाला है और ये सिलसिला यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि ये कौम पर अगर मेहरबानी कर होगी इनकी जनरल आसिम मुनीर साहब का एहसान होगा कि फ़ौज को बिलखसूस ऐसे इकदाम करें कि उस पोजीशन में ले आएँ कि जिस तरह की एक दौर में होता था कि बिल्कुल कौम के दिलों के अंदर और जज्बात में कहीं भी किसी एक रत्ती बराबर भी ज़ाहिर है किसी को कोई सवालिया निशान नहीं था, शक नहीं था इनकी उसका इनकी यानी मतलब मेहनत का, मुल्क के लिए खिदमत का। जब से यानी ये सिलसिला थोड़ा सा सियासत में हमारी फ़ौज और हमारे इदारे थोड़ी आए हैं तो उस पर इन पर सवालात उठे शुरू हुए हैं और क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। बिल्कुल फैज़ अमीन साहब के दौर में देखें ना, नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह उनको विक्टिमाइज किया गया, जिस तरह उनके खिलाफ केस बनाए गए और जिस तरह उनको सजाएं दी गई, फिर बाहर भिजवा दिया गया। और फैज़ अमीन साहब ने तो इतला ये थी कि वो 12-15 साल का प्लान उन्होंने बनाया हुआ है इमरान खान को लेकर हुकूमत करेगा, तो वो एक प्लान तो ज़मीन पर बनते हैं और एक प्लान ऊपर अल्लाह बनाता है। ज़ाहिर है आपको पता है, देखें आज के साल में इमरान खान भी मुश्किल में है, वो फैज़ अमीन मुश्किल में, हम किसी की मुश्किलात पर खुश नहीं होते। लेकिन मेरी राय ये है, बल्कि सारी कौम की राय ये है कि जब भी किसी को अल्लाह ताला इज़्ज़त का मकाम दे और इख्तियारात दे तो उसको अपने एक लाइन जो एक डायरेक्शन होती है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि उसके लिए भी सवालिया निशान हो। वो लाइनें बिल्कुल क्रॉस की हैं और उसके आज हम देख रहे हैं सुनो, और ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हो रहा है। इसमें कोई सच एज खुद फौज की नई कोई तहकीकात नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला दे चुकी है जिसमें फौजी क़यादत को हदायत की गई थी कि ये केस साबित है और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट चुके इसमें राठौर साहब एक और बड़े मजे की बात ये है कि चूंकि पाकिस्तान जो है ना नैरेटिव की जंग में इस वक्त मौजूद है जी, तो उस नैरेटिव की जंग को जो ऑक्सीजन फराहम की है वो जनरल फैज़ अमीन साहब के इक़दाम थे, वो चाहे पॉलिटिकल थे, चाहे पर्सनल थे, चाहे ऑफिशियल जो माली थे, फाइनेंशियल खिलाफ वर्जी है जी, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। तो इस हवाले से जो उस नैरेटिव को भी डेफिनेटली एक धचका लगेगा और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सहाफ़ी हज़रात और वकला स्पेशली उन्हें इस बात को इसके ऊपर बात करनी चाहिए और जो नैरेटिव फौज और अवाम को दूर करने के लिए जो फैलाया जा रहा था वो खत्म हो रहा है ना, और उसको जो है ना ये दरार ये खलीज खत्म हो जाएगी, आप समझते हैं। अच्छा, हम बात करेंगे खालिद गर्देई साहब, जो इसहाक डार साहब की सरबराही में एक इजलास हुआ था 2 रोज़ कबल, उसमें कुछ बातें हुई थी। साबिक़ वज़ीर आज़म यानी कि आप कह रहे 3 बड़ी जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी इत्तेहादी जमात है, इनके पार्लिमानी लीडर्स शरीक हुए थे। इन पर इजलास के दौरान ही वज़ीर आज़म चौधरी नवाब ने एतराज़ किया था कि ये किस हैसियत से बैठे कि क्योंकि जो अपेक्स कमेटी की हिदायत की रोशनी में जो कमेटी नोटिफाई की गई थी उसमें तो उनके जो मंजूर नज़र वज़रा थे उन्हें शामिल किया गया था। तो इस इजलास में उन वज़रा की बजाय इनकी पार्टियों के जो पार्लिमानी लीडर हैं उन्हें क्यों बुलाया गया? तो वज़ीर आज़म साहब ने अपने मसाइबीन को जाकर कुछ और कहानी सुनाई, जो 2 रोज़ कबल हमने स्टोरी ब्रेक की थी, इजलास की अंदरूनी कहानी जो सुनाई थी, और सरकारी खबर एक जारी की गई, वो क्या है? जी देखें, चूँकि वज़ीर आज़म साहब आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर का नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बड़े शहर का एक बड़ा ब्रांड साबित हुए हैं। उन्हें रस्तों और जो इस तरह के इस लेवल के जितने भी लोग हैं, बल्कि मुआवज़े तंग को शायद जो है ना बड़े सकीर ना कहें, इसको पूरी दुनिया का कह लें, पूरी दुनिया कर लें। चूँकि देखें ये आसान काम नहीं है कि उन्होंने सहाफ़ियों को एक कहानी सुनानी होती है और वो सुना देते हैं बड़ी खुशी से, और वो आगे कहानी बाय भी हो जाती है। पीपल्स पार्टी को एक कहानी सुना के चला रहे हैं, मुस्लिम लीग को एक कहानी सुना के चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को एक कहानी सुना के चला रहे हैं, इट्स अमेजिंग, और अवाम को एक और कहानी सुना के चला रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये दोनों एहतजाजों में पैसे भी फेडरल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें दे दें,
ہمیں ضرورت ہے. اور جو اس کے اندر انہوں نے اپنے دوستوں کو جو سٹوری سنائی اس میں یہ کہا کہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ مجھے جو وہ پیکیج چاہیے. اسحاق ڈار صاحب اگر آپ وہ پیکیج نہیں دیتے ہیں, مجھے جن لوگوں نے بھیجا تھا راولا کوٹ میں, تو پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی بالکل میں آپ کو پنچ پیکیج کے لیے 4 ارب روپے یا سم تھنگ لائک دس. یعنی کہ جس طرح انوار اللہ خود 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں اور 100 کباب بھی کھا رہے ہیں, اگر چپل کباب میں سے نہیں دیکھیں, اگر آپ دیکھیں چپل حذف کر دیا جائے تو کباب بھی کھا رہے ہیں اور پیاز بھی کھا رہے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان سے پیسے بھی لیے جائیں اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا جو قوم پرست حلقے ان سے پاکستان کو گالیاں بھی دلوائی جائیں. جی یہ دونوں کام تو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے. 23 میں جو ہے نا یہ کہ وہ بنی ہے عوامی ایکشن کمیٹی بنی. گلگت بلتستان میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے 13 میں. 10 سال کے بعد آزاد کشمیر میں بھی وہ بن گئی. وہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کو گالی نہیں نکالتا, نہ کوئی پاکستان کو گالی دیتا ہے, نہ کوئی دوسری تیسری چیز ہوتی ہے, نہ یہاں پہ. حالانکہ وہ متنازع وہ سرزمین بیان بھی رہی ہے. جی بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ مظاہرہ ہوا تو وہاں پہ 3 لوگ مار دیے گئے, رینجرز کو بلا دیا گیا. وزیر اعظم نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس نے بلایا ہے. اوکے, اگلی بات بتائیں جی کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں یہ کدھر گئے, ان کی کیا آپ کے پاس اسٹیٹ کے پاس جو ہے نا وہ ان کے ریپلیسمنٹ ہے یا کیا آپ ان کو دے رہے ہیں؟ تو اس کے اوپر بھی خاموشی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو جھنڈا اتارا گیا تھا اس پہ ریئیکشن پورے پاکستان سے آیا. لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اوکے آپ مظاہرہ کر رہے ہیں تو کریں, مقامی ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ رد عمل دے رہے ہیں تو دیں, لیکن پاکستان کے قومی پرچم کے ساتھ آپ کا کیا تقاضا ہے؟ تو اس کی بنیاد کے اوپر یہاں سے جاتے ہوئے جو گاڑیاں روکی گئیں ان کے اوپر چاکنگ کی گئی. پچھلی دفعہ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب کی بار یہ ہوا ہے کہ کوالا کے اندر پھر وہی واقعہ ہوا, آزاد پتن میں بھی وہی واقعہ ہوا. تو اس کے اوپر مسلم کانفرنس نے رد عمل دے دیا. مسلم کانفرنس کے رد عمل کے نتیجے میں ادھر سے پاکستان کی طرف سے, پاکستان تو نہیں کہنا چاہیے, مقامی جو گاؤں ہے وہاں سے لوگوں نے اٹھ کے تو لوگوں کو کہا کہ آپ گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں تو اوکے آپ جھنڈے لگوائیں, اس کے اوپر نہیں لگا سکتے تو آپ واپس جائیں تو جھنڈا لگا کے آئیں. تو یہ سچویشن انوار الحق صاحب نے کریٹ کی ہے. تو پچھلی دفعہ انہوں نے آٹے اور بجلی کے اوپر سبسڈی کی مد میں پیسے لے لیے, اور اب کی بار پنچ پیکیج اور اس طرح کے دیگر مداد کے اوپر آگے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ. اچھا اجازت بھائی صاحب, آپ چونکہ اس ایریے میں رہتے ہیں, کوہالہ کے نزدیک ہی آپ کا گاؤں ہے, کوہالہ کے دونوں طرف آپ کی عباسی برادری رہتی ہے, پاکستان کی سائڈ پر بھی اور آزاد کشمیر کی سائڈ پہ بھی. آخر یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ پاکستان کے لوگوں کو کس نے قائل کیا یا کس نے موٹیویٹ کیا کہ آپ کشمیر سے آنے والی گاڑی پہ پاکستانی جھنڈے لگوائیں یا ان کے راستے بلاک کریں؟ راٹھور صاحب بالکل میں سمجھتا ہوں جس نے یہ واقعہ کیا ہے بہت قابل مذمت ہے. یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ایک بڑا مشن لے کر چلے ہیں اور کچھ لوگ اٹھ کر وہ تصویریں مٹانا شروع کر دیں اور جھنڈا گرانا شروع کر دیں اور اس طرح کی بے حرمتی کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایکشن کمیٹی کے کسی بڑے جلوس بلک شکل میں آ کر لوگوں نے کہیں سے کوئی جھنڈا اتارا, کوئی بے حرمتی کی نہیں کی؟ یہ انفرادی کسی کا فیل ہے. اور وہ بندے میں نے دیکھا ہے, ویڈیو دیکھی ہے, وہ برش کے ساتھ ظاہر ہے وہ نام مٹا رہے ہیں اور تصویروں کے اوپر اس طرح مار رہے ہیں, ان کو چہرے بھی نظر نہیں آ رہے. ان کو پکڑا جانا چاہیے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے, ان کو گرفتار کر کے سزائیں دینی چاہیے. لیکن اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک کمیونٹی کو, پورے اپنے لوگوں کو ان کے رول کو مشکوک بنانا, اور یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ ہم پاکستانی ہیں, بے شک آئینی قانونی لحاظ سے پاکستان کا آئین بھی یہ ہمیں کہتا ہے کہ جب تک رائے شماری نہیں ہوتی آپ کشمیری اس طرح پاکستانی نہیں ہیں جس طرح پنجاب کے شہری ہیں, سندھ کے شہری ہیں یا باقی صوبوں کے شہری ہیں. ہمیں متنازع حیثیت دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں ان قراردادوں یعنی وہ رائے شماری تک ہمیں پاکستان کے زیر کنٹرول دیا گیا, اس لیے ہم سمجھتے ہیں پاکستانی ہیں. پاکستان کی گاڑیوں پر جھنڈا مکان ہے, آپ کے 2 مکان پاکستان کی حدود میں, پاکستان میں آپ کروڑ روپے کی پراپرٹی کے مالک ہیں, پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس طرح میں پاکستان؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جھنڈا ہم اپنے گھروں میں آزاد کشمیر کے اندر لگائیں یا پاکستان کی حدود میں لگائیں یا گاڑیوں پر لگائیں یا پاکستان میں بالکل لگائیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ بھی بالکل ادھر بھی ہم لگا سکتے ہیں اپنے گھروں میں. جو پاکستان کے حکمران کشمیر کے بڑے دنوں کے اوپر ایک طرح ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اور دوسرے میں کشمیر کا جھنڈا پکڑ سکتے ہیں, تو آپ کو اور مجھے کیوں نہیں اس بات کی اجازت کہ ہم ادھر اپنا جھنڈا لگائیں یا ادھر پاکستان کا جھنڈا لگائیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے کہ آپ گاڑیوں کو روک کر جبرن کہیں لوگوں کو جی جھنڈا لگائیں گے, کشمیر بنے گا, پاکستان کا نعرہ ماریں گے, اور وہ اپنے نظریات اور اپنے سوچ اور وہ رائے شماری تک کی جو سوچ ہے وہ چھوڑیں گے,
یہ میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ کوالا میں جو طرز عمل ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک پراپر طریقے سے اس کی لازمی مذمت کرنی چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے جنہوں نے وہ حرکت کی ہے. اور یہ دیکھیں نا، اب وہ حرکت کے بارے میں تو میرے حال میں عثمان عتیق صاحب نے جنہوں نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی انہی لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، باقی سارے لوگوں کو شاید اس بات کا نہیں پتا. جب وہ پریس کانفرنس سامنے آئی تو رد عمل میں آج جو واقعہ پیش آیا ہے پاکستان یعنی کے پی کی حدود سے کچھ لوگ جنہوں نے وہ کوالا پل بند کر دیا اور بڑے پیمانے پر گاڑیاں روک دی، یہ بڑا واقعہ پیش آ گیا. اب دیکھیں نا، آپ مطلب کیا لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں؟ آپ دونوں علاقوں کے لوگوں کو آپ لڑانے کی کسی ایک فرد کی غلطی کی بنیاد پر، اس کی سازش کی بنیاد پر اس کو کریں. غلطی یا چند افراد کی غلطی تھی یا کسی منظم گروہ کی؟ بالکل غلطی، کوئی منظم میرے نزدیک کوئی منظم گروہ نہیں تھا. یہ شرارت کی ہے کسی نے، پچھلی بار بھی شرارت کی تھی. اس شرارت کے رد عمل میں ادھر آنے والی آزاد کشمیر کی حدود سے پاکستان آنے والی گاڑیوں کے اوپر زبردستی وہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. حالانکہ ہمارے دلوں میں پاکستان ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم کشمیر بنے گا پاکستان بھی کہتے ہیں. لیکن رائے شماری تک تو آپ نے آئینی بنیادوں پر کشمیریوں کو اس بات کا رائٹ دے رکھا ہے کہ وہ جو بھی رائے رکھیں گے وہ اس کو آپ غداری اور وفاداری کے زمرے میں نہیں لے سکتے جب تک ہم مستقل طور پر پاکستان کے شہری نہیں بن جاتے اور انڈیا کے شہری نہیں بن جاتے. وہ ہماری رائے ہے. جب آپ لیکن اس سے پہلے کہ اس طرف پاکستان کو گالیاں دیں، پاکستان کو اپنے حقوق کا غاصب کہیں، پاکستان کے جھنڈے اتاریں، یہ قابل تو پھر یہاں پہ آپ کیا توقع یہ کر قابل سکتے ہیں؟ بالکل یہ قابل جن مذمت کی بات ہے. خربوں روپے کی پراپرٹی ہیں کشمیریوں کی، کیا پاکستان میں پراپرٹیاں نہیں ہیں؟ پاکستان کے اقدامات سے پاکستان کے کسی موقف سے ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ گالیاں دینے والا اور جھنڈے اتارنے والا موقف بالکل اس کی حمایت نہیں کرتے. کسی کو بھی اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اور جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوگی، اس سے بالکل زیادہ نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس طرح کو کوئی اقدام پیش نہیں، کوئی سٹیپ نہیں. اس معاملے موضوع پہ ایڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اس کی پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں، ان پہ تنقید ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریاست پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کبھی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسا رویہ اختیار کیا جس کے اوپر آپ کوئی، چاہے آپ طریقہ سے کشمیر لے لیں، وہاں پہ بھی پاکستان کے مختلف شہروں کے لوگ جا کے وہاں پہ اپنی قربانی دیتے ہیں. آج بھی مقبوضہ کشمیر میں جو شہید ہوتے ہیں وہ پاکستانی پرچم میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. یہ وہاں کے لوگوں کا رپلائی ہے. میں پاکستان کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ کس طرح محبت، عزت، احترام، پیار جو ہے نا اس کا رویہ رکھا. آپ 2005 کا زلزلہ لے لیں تو آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہی نہیں تھی جہاں سے جو ریلیف اس طرف سے لیا گیا. کشمیریوں نے بھی ریلیف دی، لیکن وہی ٹیکنالوجی کہنے کا مطلب یہ کہ انفراسٹرکچر ایسا نہیں تھا. ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، حکومتوں کے درمیان تضادات ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان معاملات، اور اس حکومت انوار اللہ کی حکومت میں یہ معاملات زیادہ بگڑے جی. اور اب یہ جو ریئیکشن آپ جس کا آپ نے اظہار کیا، یہ جھنڈا اور یہ نعرہ اور یہ ساری گفتگو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی. بہت بڑے نیشنلسٹ یہاں پہ رہے ہیں. محمود اللہ صاحب سے بڑا کون سا نیشنلسٹ ہے؟ امان اللہ خان صاحب کا دفتر جو ہے نا چاندنی چوک میں کون سا بڑا نیشنلسٹ ہے؟ امان اللہ خان سے کون سا بڑا نیشنلسٹ ہے؟ پاکستان سے انہوں نے کبھی پاکستان کو گالی نہیں دی جی. اور پاکستان نے تو آپ کے کوئی حقوق بھی نہیں غاصب کیے. 48 میں 47 میں پاکستان اور آپ اکٹھے ہی جو ہے نا ریز ہونا شروع ہوئے. تو آزاد کشمیر جو مظفر آباد اس وقت تو آزاد کشمیر نہیں تھا. اب جتنا آزاد کشمیر ہے، جتنا ڈیولپ ہے اور جتنا لٹریسی ریٹ ہے آپ کا، اور جتنی بھی سہولیات موجود ہیں، ہم پچھلا سمے سندھ میں گئے، آپ اندرون پنجاب جا کے دیکھیں، اب کے بی کے میں جا کے دیکھیں تو وہ ہے غربت کا عالم دیکھیں، وہاں پہ تعلیم کی سہولیات نہیں. وہ جب آپ جو ہے نا کمپیریزن کریں گے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ تو ان کی 200 سالہ پرانی ہسٹری ہے. اچھا، اگر اعجاز بھائی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا شاہ غلام قادر صاحب کی رہائش گاہ پہ گزشتہ رات کو ہوا، جس میں راجہ فاروق حیدر صاحب سمیت تمام ممبران اسمبلی شریک ہوئے. اس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور حکومت کی کارکردگی پر تفصیلی گفتگو کی گئی. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا؟ راٹھور صاحب، نشستن گفتن برخاستن بالکل کچھ نہیں ہوا. میں تھوڑا انپٹ ڈالوں گا. وہ غدیر صاحب سے جو آپ نے سوال کیا تھا جی کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں وزارت خارجہ میں جو اجلاس ہوا ہے، اصل میں امیر مقام جو وزارت امور کشمیر کے وہ ہیں انچارج ہیں، ان کو آزاد کشمیر کی 2 یہ حکمران اتحادی پارٹیاں اپنے گریونسز 1 2 3 بار پہنچا چکی ہیں. اب شاید انہوں نے اپنی مرکزی قیادت کو بتایا ہوگا کہ صورتحال آزاد کے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی فیصلہ نہیں لیا جا رہا. کل موقع جب ان کو مل گیا تو انہوں نے دانستہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ وزیر اعظم کی غیر ضروری تعریفیں نہیں کریں گے بلکہ یہ آئینے دکھائیں گے اس اجلاس کو.
تو بالکل اسی طرح آئینہ فاروق حیدر صاحب نے بھی کھل کے بات کی، ورنہ اگر شاہ غلام قادر صاحب وہاں ہوتے تو اس طرح کی بات بالکل نہ کرتے، یا چودھری یاسین صاحب ہوتے تو وہ تو کرتے، لیکن ان کو اس لیے انہوں نے بلایا نہیں، کم از کم وزراء اگر ہوتے تو وزیر اعظم کی تعریفیں کرتے۔ انہوں نے ایک طرف فاروق حیدر صاحب بٹھا دیے، ایک طرف اپنے سردار عتیق صاحب بڑھا دیے، انہوں نے بھی ظاہر وزیر اعظم کا نام لے کرنے سے، لیکن بالکل سردار یعقوب صاحب نے بہت ریئیکشن مخالفت کی ہے۔ سردار یعقوب صاحب جو ویڈیو لنک پر تھے انہوں نے تو حد ہی کر دی نا، خوب آئینہ دکھایا۔ ان کو توقع یہ تھی نون لیگ والوں کو کہ امیر مقام صاحب بھی موجود تھے اس اجلاس میں، اسحاق ڈار صاحب کے اجلاس ہوا ہے تو اس کی جو تصویر وہاں ہم نے پیش کی ہے اس کی کہیں اوپر جا کر اطلاعات پہنچی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے ہمارے حوالے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے فیصلہ کرنے کا، یا ہمیں کوئی کم از کم سٹیپ اٹھانے کا موقع دے۔ اس لیے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، وہاں وہی تقریریں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتے رہے، وزراء نے موقف اختیار کیا ہے، سنایا جی کہ ہم تو از خود انوار اللہ کابینوں میں نہیں آئے، آپ قیادت ہیں جنہوں نے اوپر والی قیادت سے ہمیں اجازت لے کر کہا تھا جی کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں، آپ اوپر والی قیادت سے پوچھ کر آ کر ہمیں بتائیں، فیری کوئی چیز ہمارے پاس ڈائریکٹلی لے آئیں تو ہم 1 منٹ نہیں لگام کا استعفیٰ دے دیں گے۔ لیکن چونکہ ہم اس حکومت کا حصہ بنے ہیں، وفاقی کا جو ہماری وفاقی قیادت ہے اس کے کہنے پر، تو اب فیصلہ وفاقی قیادت ہی کرے۔ آپ کے اگر پرسنل گیونسز ہیں تو ہم اپنی وزارتیں چھوڑ کر ظاہر ہے اپنی پارٹیوں کے بھی نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہمارا کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں وہی گریونسز دہرائے گئے ہیں، لیکن اب ان کا نتیجہ تبھی نکل سکتا ہے کہ آیا اسحاق ڈار صاحب اپنی وہ رپورٹ جو ان کی اجلاس وہاں ہوا ہے اس کی، اور یہ جو ہے اس ملا کر کو اوپر بھجوائیں، وہاں سے کوئی فیصلہ آئے۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ چونکہ اس طرح کی پریکٹس 3-4 بار پہلے بھی ہو چکی ہے، وہاں تو سمن بکمن والی کیفیت ہے، اور وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر والوں کو انہوں نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے۔ تو ویسے بھی نون لیگ کے بارے میں شہزاد راٹھور صاحب ہمیں ایک چیز اور نہیں بھولنی چاہیے، نون لیگ سیاست کھیل رہی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی اور انوار اللہ کے ساتھ بھی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انوار اللہ کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ بہت سیانا آدمی ہے، بہت سیانا، ان کی وجہ وہ سمجھ گیا ہے۔ نون لیگ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ڈاج دے رہی ہے۔ نون لیگ کو آزاد کشمیر میں انوار اللہ کی حکومت ختم کرنے سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو اجلاس ہوتے ہیں نا روزانہ اور وہاں تقریریں ہوتی ہیں، براس نکالے جائے، یہ ٹائم ان کا موقف یہ ہے کہ بھائی کسی طرح وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں الیکشن کروائے، پنجاب میں بھی ہماری حکومت ہے، مرکز میں بھی ہے، تو اس بنیاد پر ہم الیکشن جیت جائیں گے اور یہ سارا سڑا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ صورت نہیں پیدا ہوتی تو اس وزیر اعظم کے خلاف بیانات تو جاری رکھیں، لیکن اس سیٹ اپ کو چلنے دیں، ورنہ اگر چونکہ یہ وزیر اعظم اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، یہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، تنظیمی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ سیٹ اپ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں چلا گیا تو آزاد کشمیر ہر حلقے میں ان کا امیدوار ہے، ان کی سیاست، ان کی سیاسی تنظیم ہے، مقابلہ ہی ہے، تو وہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، نون لیگ کو سخت نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے نون لیگ کے لیے یہ جو آزاد کشمیر میں یہ طرز عمل ہے، بظاہر اوپر سے اس کی مخالفت اور اندرون خانہ اس سیٹ اپ کو آگے چلانا ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے، اور وہی وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کانفرنسیں روز ہوتی ہیں یہ ایسے ہی بس چھوٹا سا آپ اور میں اور لوگوں گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ اچھا خالد گردے صاحب، آپ چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم سے تو آپ ان کے قریبی ساتھی بھی رہے، پریس سیکرٹری بھی رہے، آپ کو حکومت کے سارے جو کام ہیں ان کا آپ کو علم ہے، کیا صورتحال ہے؟ جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے بات کی کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ڈاج دے رہی ہے، مسلم لیگ نون کو یہی صورتحال سوٹ کرتی ہے کہ انارکی پھیلی رہے، انوار اللہ کی حکومت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے، اور پیپلز پارٹی بھی حکومت میں نہ آئے، وزیر اعظم ان کا نہ آئے، اور الیکشن آ جائیں، خواہ وہ فوری ہوں، قبل از وقت ہوں، خواہ وہ بر وقت ہوں، اپنے وقت پہ ہوں، تو یہی ماحول چلتا رہے تاکہ مسلم لیگ نون جب الیکشن میں جائے تو آزاد کشمیر سے بھی زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے، اور مہاجرین کی سیٹوں میں سے وہ پنجاب کی سیٹیں آرام سے جیت سکتی ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال واقعی موجود ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اقتدار میں اس طرح نہیں آنا چاہتی کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ کل اس موضوع پہ جو میری کسی ذمہ دار سے بات ہو رہی تھی مسلم لیگ کے، تو ہم نے کہا کہ آپ اتنا زور و شور سے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، استعفیٰ دینے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو ہٹانے کی، اور یہ ساری گفتگو آپ کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا نیکسٹ وزیر اعظم کون ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں وہ آپ بتائیں کہ کون ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں تو ممبر اسمبلی نہیں ہوں، پارٹی بھی نہیں ہوں، آپ بتائیں۔ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے ہمارا۔ تو آپ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم دیکھنا نہیں چاہتے؟ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم وہ نہیں دیکھنا چاہتے، پیپلز پارٹی والے ان کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ ساری صورتحال بڑی موافق ہے چودھری انوار الحق صاحب کے لیے اور آزاد کشمیر کے سیٹ اپ کے لیے جو۔ اچھا آپ سے میں نے سوال کیا تھا، شاید آپ اس کو ٹچ کرنا بھول گئے، کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا سٹوری سنائی اپنے مصاحبین کو، کیا سرکاری خبر کیا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے تو وہاں پہ میں تو چیمپئن رہا ہوں اس کا، میں نے پہلے اپنا منہ مارا، موقع پہ صاحب جان کے میں نے جو میں نے اپنی پیٹ ماری، پیٹ مارا، متھے لگ گیا نا اسحاق ڈار صاحب کے، بڑی مشکل سے انہوں نے
مجھے جو ہے نا راضی کر کے خوشباش شام کو پتہ چلا کہ وہ کشمیر ہاؤس میں بڑے خوشگوار موڈ میں گھوم رہے ہیں کہ آئی ایم دی ونر آف دس شو. اچھا اچھا اچھا، یہ صورتحال تھی. اچھا اب ہم بات کریں گے اعجاز بھائی صاحب آپ سے، چونکہ آپ کے حلقے کا سارا معاملہ ہے. مسلم کانفرنس نے کوہالہ واقعے کے خلاف، جو کوہالہ میں پاکستان کا پرچم اتارا گیا، جو کوہالہ میں مجاہد اول کی تصویر اتاری گئی تھی، اس کے خلاف پہیہ جم ہڑتال کی کال دی تھی اور پھر وہ کال واپس لے لیے. کیا مسلم کانفرنس اس پوزیشن میں تھی کہ وہ اس ہڑتال کو پائے تکمیل تک پہنچا پاتی؟ کیا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مقابلے میں جب ہڑتال کرنے جا رہی تھی تو کیا اس لیول کی ہڑتال آزاد کشمیر بھر میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ میری رائے یہ ہے یا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے؟ میری رائے یہ ہے کہ بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا انہوں نے. وہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ 48 گھنٹوں میں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. ایف آئی آر حکومت نے درج کرا کر ان کے حوالے کر دیے نامعلوم لوگوں کے خلاف. ان کا جی ہم تفتیش کر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو انہوں نے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور ہڑتال واپس لے لیا. ویسے بھی پتہ ہے آپ کو کہ یہ پچھلے ایک عرصے سے دانشمندی کا مظاہرہ نہ کرتے، ہڑتال کرتے تو کیا وہ کر سکتے؟ دانشمندی کا مظاہرہ نہ کرتے تو پھر مسلم کانفرنس ایک حلقے تک محدود ہے اور ایک حلقے سے بھی ابزار ہے جو اس دفعہ اور پچھلی بار جو اپنے لوگوں کا جو رول انہوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ طرز عمل مسلم کانفرنس کو پبلک میں کوئی سپورٹ دلوائے گا. اداروں کے نزدیک کیا اس کا فائدہ ہوا تھا؟ اداروں کے نزدیک تو شاید ان کو ہمدردیاں حاصل ہو جائیں، لیکن پبلک میں ان کی پوزیشن اور خراب ہو رہی ہے. اور یہ بالکل دیکھیں نا، ایک طرف لوگ بجلی اور آٹا مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ بیٹھ کر پریس کانفرنسوں کے ذریعے آپ انڈیا کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں اور پتہ نہیں اپنے لوگوں کے یعنی اس کو کردار کو آپ اپنے لوگوں کی سوچ اور خیالات کو ہم بچو. یہ جو ابھی جلوس ہوا ہے اور اپنی لانگ مارچ ہوا ہے اور ایکشن کمیٹی کا اور پچھلی بار اس میں مسلم کانفرنس کے لوگ شامل ہیں، اس میں پیپل پارٹی کے لوگ شامل ہیں، اس میں ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں. جب ان کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے تو میرے خیال میں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اقدامات یہ سیاسی پارٹیاں وہ کریں مسلم کانفرنس سے جو ان کو پبلک میں پذیرائی ہو. جب پبلک میں پذیرائی ہوگی تو پھر ان کی بارگیننگ پوزیشن بھی اچھی ہو جائے گی، پھر ان کی اداروں کے نزدیک بھی پوزیشن بن جائے گی ساری. تو آپ اپنے پر کاٹ کر پبلک میں اپنے آپ کو پوزیشن اپنی خراب کر کے تو آپ کہیں جی کہ یہ چھوٹی موٹی ہڑتال کے نعرے لگا کر یا اس طرح کریں گے اور اس سے پاکستان میں بیٹھے ادارے وہ ایک دم آپ کو اٹھا کر اوپر لے آئیں گے. جو کام مسلم کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے لیے، اس سے زیادہ کام کرنے کے لیے ادھر جو سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے پاس پاور پالیٹکس بھی ہے، جن کے پاس اسٹیٹ پاور بھی ہے، جن کے پاس اور چیزیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کون ہے جو پاکستان کا دشمن ہے؟ نون لیگ دشمن ہے، پیپل پارٹی دشمن ہے، تحریک انصاف دشمن ہے. یہ ساری سیاسی پارٹیاں جن کی سیاسی سرپرستی بھی یہاں موجود ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ جس چیز کا ان کا مطالبہ تھا حکومت نے وہ مطالبہ فی الحال ابتدائی اسٹیپ پورا کر دیا ہے. پرچے کٹ گئے ان لوگوں کے خلاف. اب حکومت انہیں بندوں کو تلاش کر کے انہیں سزا دینی چاہیے. پرچے کاٹنے کا فائدہ کیا ہے جب بندے کو گرفتار کرتے ہیں؟ ایکشن کمیٹی کس کو گرفتار کریں؟ جب فوٹو مٹانے والے اور نام تبدیل کرنے والے بندوں کے چہرے ہی نہیں نظر آ رہے ہیں. جو ویڈیو آپ چلا رہے ہیں وہ ویڈیو ہی مشکوک ہے، اس میں صرف ڈنڈے نظر آ رہے ہیں. ڈنڈوں سے ایسے کر رہے ہیں کاٹنے کا. اور جو کاٹی گئی ہیں وہ کون سے لوگوں کو گرفتار؟ ان کو تو چھوڑ دیا انہوں نے. یہ تو دیکھیں نا، یہ حکومتوں کے کرنے کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں، پبلک میں گفتگو کرنے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. حکومتوں کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اسی طرح پہ ظاہر ہے. تھوڑا سا انہوں نے اپنی حاضری ڈالنی تھی اور میرے خیال میں وہ حاضری شاید ان کی پڑ گئی ہے اور پھر انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے احتجاج کی کال لے کر. ورنہ وہ ایک آدھ حلقے کی حد تک لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں. آزاد کشمیر بھر میں مسلم کانفرنس کے پاس ہڑتال کرنے کے لیے کارکن نہیں ہے. اچھا اب آپ کی طرف آتے ہیں خالد گردیز صاحب. یہ بتائیں مسلم لیگ نون کا جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے کہا کہ سوائے محض جو ہے نا نشستن گفتن برخاستن کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، کیا آپ کی اطلاعات ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی حکومت کے خلاف کوئی اسٹرانگ سٹیپ لینے جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال، چونکہ کل جب ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے تو ایک بڑا کوشچن تھا ہمارے شہزاد خان صاحب نے اٹھایا. وہ کوشچن یہ تھا کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور مذہبی جماعتیں مسلم کانفرنس کی طرح احتجاج کیوں نہیں کر رہی ہیں قائد اعظم کی تصویر اور قومی پرچم کو لے کر. تو اس موضوع پہ جب ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی تو ان کا خیال تھا کہ جی ہم نے آج جو اجلاس بلایا ہے وہ اسی موضوع پہ بلایا ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور ہم اپنے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ کریں گے گفت و شنید جو ہمارے عہدیداران ہیں. لیکن ہوا کیا کہ دان کے دو پات، وہاں پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. جو مسلم کانفرنس کا ایجنڈا یا مسلم کانفرنس کا جو ہے وہ جس کو لیڈ کیا انہوں نے نیریٹو کو، تو وہ بات تو ہو گئی ختم. تو جو بات اعجاز بھائی صاحب نے آپ سے ذکر کیا وہ ویسے ہی ہے کہ جو وزراء ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو استعفے دیں یا لیڈرشپ کو دینا ہے. اور ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ لیڈرشپ ان کو مل ہی نہیں رہی.
لیڈرشپ سے مطلب نواز شریف صاحب ایکسیس ہی نہیں ہے. وہ وہاں پہ جو ہے نا مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, انڈین جرنلسٹ سے مل رہیں گے, کسی اور سے مل رہیں گے, لیکن آزاد کشمیر کے لیڈرشپ سے وہ مل نہیں رہے, اور جس کی وجہ سے وہ ظاہر کوئی ڈیسیژن نہیں. برطانیہ میں ان آزاد کشمیر کے مقامی جو آزاد کشمیر کے علاقوں کے لیڈر ہیں جو وہاں پہ ویل آف ہیں, جو امیر ہیں, جو شاید ان سے تو ملتے ہیں, جی وہ لیکن ان سے نہیں ملتے جو کہ قائدین ہیں. بریک فاسٹ چل رہا ہے وہ اچھا ہے, وہ سارے لوگوں سے وہ مل رہے ہیں, لیکن ہماری آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اگر یہ ملنا نہیں چاہ رہی, افرڈ نہیں کر رہے, یہ اپنی سٹوری جا کے سنائیں یا اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے کوئی سٹوری سنا دیں, یا شہباز شریف صاحب کے ذریعے کوئی سٹوری سنا دیں, وہاں سے کوئی فیصلہ آ جائے. تو یہی حال زرداری ہاؤس کا بھی ہے, صدر ہیں وہ, اور پیپلز پارٹی کے وہاں پہ جو ہے نا وہ شاید کوئی سنوائی نہیں ہے, اگر سنوائی ہے تو کوئی ڈیسیژن نہیں ہو رہا. تو اچھا اعجاز بھائی صاحب, آج ایک بات سننے میں آ رہی ہے بڑے عرصے سے بڑی شد مد کے ساتھ کہ مسلم کانفرنس کو دوبارہ فعال کیا جا رہا ہے, اور کیا یہ سردار عتیق صاحب نے جو اٹیمپٹ کی تھی, جو ہڑتال کی اٹیمپٹ کی, یا اس کے بعد سردار عتیق صاحب ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, پرو پاکستانی نیریٹو, جو ہمیں پچھلے چند سالوں سے نظر نہیں آیا آزاد کشمیر کے اندر, اور اینٹی پاکستان نیریٹو وہ ڈیولپ ہوتا نظر آیا ہمیں. تو ایک بار پھر یہ متحرک ہوئے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کی کوئی بات موجود ہے کہ مسلم کانفرنس کو فعال کر کے وہی پاکستان کا جو بیانیہ آزاد کشمیر میں دم توڑ رہا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ راٹھور صاحب, یہ تو ویسے 75 سال ہماری تاریخ گواہ ہے کہ فیڈرل سے ہٹ کر انڈیجنس پارٹیوں کی سیاست نہیں چلی. ویسے مسلم کانفرنس سے چلائی ہے اس وقت جب ان کے پاس ایک اچھی لیڈرشپ تھی, فیصلے کی قوت تھی, لیکن اس وقت بھی ظاہر ہے پاکستان میں ان کو مسلم لیگ اور اس طرح کی سیاسی پارٹیوں کی ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک لیزان تھا. تو ابھی ان ساری سیاسی پارٹیوں نے آزاد کشمیر میں اپنے اپنی شاخی بنا دی ہیں, اور مسلم کانفرنس کے بعد اس وقت سیاسی ایک پاکستان کے اندر جو کسی سیاسی پارٹی کی سرپرستی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ساری. ایسے ماحول میں کچھ جذباتی بنیادوں پر ظاہر ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے اپنے اپنی پارٹیوں میں کمفرٹیبل ہوں, اور ان کو فیصلہ سازی کا اختیار نہ مل رہا ہو, اور ان کی وہ مرکزی اپنی قیادتوں سے بھی مایوس ہوں, تو ان کی واپسی کا تو راستہ بالکل بن سکتا ہے. دیکھنا ہمارے آپ کے اور میرے سامنے اسکندر اعاز صاحب بہت بڑا فگر تھا, آزاد کشمیر واپس چلے گئے تھے, اور ان کے واپس جانے کا مسلم کانفرنس کو کوئی مجھے خاص فائدہ نظر نہیں آیا. ہو سکتا فائدہ تھوڑا بہت ہوا ہو, لیکن اسکندر اعاز صاحب کو خود نقصان ہو گیا تھا بہت زیادہ. اسی طرح پوزیشن مجھے اب لگی ہے. لیکن یہ کہنا کہ آزاد کشمیر کے اندر بنی ہوئی ہے جو بڑی پارٹیاں ہیں 2-3, ان میں سے کسی پارٹی کو ختم کر کے مسلم کانفرنس ضم کر کے تو اس کو فعال کیا جا رہا ہے, ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہ صورتحال کوئی بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ کچھ اخباروں میں ہمارے خبریں کچھ چھپی ہیں کہ کچھ سردار عتیق صاحب سے شاید فاروق احمد صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس طرح کی, اس خبر کے اوپر انہوں نے وضاحت بھی جاری نہیں کی. ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہو, ضروری نہیں ہے مسلم کانفرنس فعال کرنے والی بات ہو, لیکن ملاقاتیں آپ کو پتہ ہے ہوتی رہتی ہیں ساری. لیکن چونکہ نون لیگ بننے کے بعد مسلم کانفرنس کو جس مسلم لیگ کی پاکستان سے سیاسی سرپرستی آزاد کشمیر میں رہی ہے, وہ چونکہ انہوں نے اپنی شناخت بنا لی ہے, اور اس وقت پاکستان کے اندر دستیاب کوئی ایسی سیاسی پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی جس کے ساتھ مسلم کانفرنس جڑ کر سیاست کرے. ہاں اداروں کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہماری مسلم کانفرنس اچھے رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. تو مجھے اس طرح کی بھالی تو نظر نہیں آ رہی, لیکن اکا دکا لوگوں کی واپسی کی بنیاد پر شاید ہو سکتا ہے کچھ جزوی سا فائدہ ضرور ہو جائے. لیکن مجھے تو اطلاع ہے, کسی نے مجھے بتایا تھا جی کہ یہ جو 3 پارٹیاں اس وقت حکومت کر رہی ہیں, 2-3 پارٹیاں, ان سب کو کہا گیا ہے کہ مسلم کانفرنس کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور آنے والے دور میں مل کر الیکشن لڑیں. اسی سیٹ اپ کو وہ کنٹینیو کریں گے. وزیر اعظم چینج ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی ظاہر الیکشن ہو گئے تو مسلم لیگ کی قیادت آزاد کشمیر میں ان کا بندہ بن سکتا ہے. اس میں پیپلز پارٹی, چونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کی آزاد کشمیر میں انڈیپینڈنٹ حکومت اس وقت تک نہیں بن سکتی الگ اپنی پارٹی کی جب تک پنجاب میں یا فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنی, جس کے پاکستان میں فی الحال امکانات دور دور تک نظر نہیں آ رہے. پی ٹی آئی اس وقت تک اوپر نہیں اٹھے گی جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئے اور پاکستان میں اس کو سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ملی. تو اس صورتحال میں مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو انوار الحق کا گروپ ہے, باغی گروپ, یہ کوئی لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, کچھ اکا دکا لوگ نون لیگ میں شامل ہو جائیں, کچھ ہو سکتا ہے مسلم کانفرنس بھی چلے جائیں. لیکن آنے والے سیٹ اپ میں مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی اور مسلم کانفرنس بھی سارے سیٹ اپ میں ہوں گی, اور یہ پھر مل کر حکومت کرتے رہیں گے. اور اس طرح کی حد تک بالی تو ہو سکتی ہے. لیکن باقی دوسرا ایک اور بات بتاؤں, آزاد کشمیر کے معاملات فیڈرل حکومت کی پالیسیوں میں مجھے اب نہیں نظر آتا کہ کسی انڈیجنس پارٹی کے حوالے کریں گے. وہ اگر انہوں نے مسلم کانفرنس کو پہلے والی پوزیشن میں لانا ہوتا تو اس کو توڑتے کیوں, اس کو کمزور کیوں کرتے؟ کیا وہ
नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए का मुस्लिम कांग्रेस को जो कमजोर करने के श्रीनगर बाद में आजाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी बयानिया कमजोर हुआ, जो कम्प्रोमाइज्ड हुआ, आखिर उसका रद्दअमल भी तो कोई होगा, आखिर उन्होंने चीजों को ठीक भी तो करना है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता बोले। हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ऐड कर, ये चूँकि पिछले इलेक्शन में भी एक्सरसाइज हो रही थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वापस ले आया जाए और बड़ी डिबेट थी पॉलिसी मेकर्स के दरमियान, तो वहाँ पे भी ये बात सब जब सामने आई तो उसके बाद एक जो आप यूँ कह लें कि जो स्टेट नैरेटिव सब नेशनलिज्म को काउंटर कर सकता है या उसको ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अनरेस्ट है उसको किसी जगह पे समा सकता है, तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पार्टी की ज़रूरत है, लेकिन वह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, वो अलग कोई पार्टी हो सकती है जिसका बयानिया ये हो कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर चलने वाली मूवमेंट, क्योंकि वो ये जुड़ी हुई है मकबूजा कश्मीर के साथ, आज़ाद कश्मीर का अमन, आज़ाद कश्मीर के अंदर नैरेटिव, तो स्टेट नैरेटिव और लोगों का नैरेटिव एक जगह पे कंबाइन हो सकता है हक खुद इरादियत की बुनियाद पे, वो अलग पाकिस्तान और ख़ुद मुख्तार कश्मीर से हटके होगा, ज़रा ऊपर के लेवल की बात, तो वो जिसने रेज़ किया वो अपनी स्पेस बना लेगा। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एटलीस्ट नहीं लगता, मुस्लिम लीग भी नहीं कर सकती, मुस्लिम पीपल्स पार्टी तो कर ही नहीं सकती, हालांकि उनका नैरेटिव है रायशुमारी, तो ये एक स्पेस मौजूद है, आने वाले टाइम में साल 1.5 साल में शायद ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया खालिद गर्दई साहब, बहुत शुक्रिया एजाज अवी साहब। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बड़ी तफसील के साथ बात की जो कोहाला के मुकाम पर वाक़यात पेश आए। पहले पाकिस्तान का परचम उतारा गया, उसके बाद सरदार अतीक साहब के साहबजादे सरदार उस्मान अतीक साहब ने वहाँ पे एक मुजाहरा किया। उसके बाद आज जब कोहाला से जो है आज़ाद कश्मीर की हदूद से पाकिस्तान में आने वाली गाड़ियों को रोका गया और उन पर ज़बरदस्ती पाकिस्तानी परचम लहराने की बात की गई, तो जो माहौल था, जो वाक़यात पेश आए, उससे मज़ीद कशीदगी फैली। इस पर हमने बात की, इसका क्या तदारक क्या होना चाहिए, इस पर हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की मुस्लिम लीग नून के जो इजलास होते रहते हैं, या जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ शाह गुलाम कादर साहब की रहश पे क्या बात हुई, तो एजाज अब्बासी साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि ये जस्ट नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन हुए, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत में शामिल हैं, वो नहीं चाहें कि मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी का नया वज़ीर आज़म आ जाए और वो इक़्तिदार में आ जाए। जब तक इनवार हक वज़ीर आज़म हैं, अगले इंतखाबात तक यही हुकूमत चलती रहे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा हमने बात की जो साबिक़ DGISI के ख़िलाफ़ जनरल फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है, उन पर फर्दर जुर्म आयद की गई, इस पर हमने तफसील के साथ बात की। नाज़रीन, ये था आपका प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।